ہر مریض کو احترام دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، وہ انسان ہے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو باعزت الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے تو بیماری کو ایک اعزاز ایسا قرار دیا کہ جتنے بھی وہ مریض ہیں جو سخت تکلیف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، آپ کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا میرے وہ امتی اگر فوت بھی ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو شہید ہوتے ہیں۔ ایک بیمار انسان تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، رشتہ دار گھر میں بیٹھے تبصرے کر رہے تھے کہ یہ تو مجاہد تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ شہادت کی موت اسے ملے گی، میدان جہاد میں جائے گا۔ ان کے بیٹے پوتے موجود آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تم شہید کسے کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، میدان جہاد میں جو جام شہادت نوش کرے، کسی کافر کے ہاتھوں تلوار سے، نیزے سے، ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے معیار پہ تولا جائے تو میری امت کے شہید تو بڑے تھوڑے ہوں گے، وہ شہید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میری امت میں 7 قسم کے شہید ہیں، میری امت میں 7 قسم کے شہید ہیں۔ المطون شہید، طاعون کی وبا پھیلے اور اس وبا کے اندر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ والمبتون شہید، جس کے پیٹ میں تکلیف ہو اور اس شدت تکلیف کو نہ سہتے ہوئے پیٹ کی بیماری میں جیسے پانی پڑ گیا، پیٹ پھول گیا، تکلیف ہو گئی ناقابل برداشت، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا الغریق شہید، نہر میں، دریا میں، سمندر میں، پانی میں ڈوب گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ الحریق شہید، وہ جس کو پیٹرول انجن کے خراب ہونے سے کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور اس کی سخت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ صاحب الحدم شہید، جس کے اوپر کوئی دیوار گری، کوئی پتھر گرا، کوئی چیز گری اور وہ فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا صاحب ذات الجنب شہید، جس کو پہلوؤں میں کوئی تکلیف ہوئی اور اپنے پہلوؤں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا، میری امت کا وہ انسان بھی شہید ہے۔ کورونا مریض کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پہلوؤں میں تکلیف، پہلوؤں سے یہ پسلیاں مراد۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذات الجنب کی وضاحت میں لکھتے ہیں اپنی عظیم کتاب زاد المعاد میں کہ صاحب ذات الجنب، پہلو میں تکلیف سے مراد یہ ہے کہ پسلیوں کے اندر، پھیپھڑوں کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے جس سے بخار ہو جاتا ہے، سانس میں تنگی آتی ہے، نبض ایک لیول پہ نہیں رہتی ہے، ساتھ کھانسی کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس شخص کے اندر بھی یہ علامتیں ہوں اور اس سے وہ فوت ہو جائے، میری امت کا وہ انسان شہید ہوتا ہے۔ قیامت تک مختلف بیماریاں آئیں گی، علامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے آپ نے کسی خاص بیماری کو سپیسیفائی کرنے کی بجائے محدثین نے اس بیماری کی علامات بتائیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی اس قسم کی بیماریاں تھیں، کہیں آپ نے کہا پیٹ کی بیماری، کہیں آپ نے اس طرح کا نام لے دیا صاحب ذات الجنب شہید، بجائے اس کے کہ ہم نام ایسے رکھیں جس سے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلے، کرتوتیں اور حرکتیں ایسی کریں کہ لوگ اپنے مرض کو چھپانے لگ جائیں۔ شریعت مرض کے ساتھ جینے کا فن سکھاتی ہے تو اللہ کے نبی سکھاتے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں سکھا سکتا ہے، جیسے پیارے پیغمبر سکھا سکتے ہیں۔ بیمار کی اخلاقیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، روحانیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، ایمانیات سکھاتا ہے تو دین سکھاتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے تو دین بلند کرتا ہے۔ فرمایا صاحب ذات الجنب شہید، میری امت کا وہ انسان جو اپنی پسلیوں کی اندرون میں
तकलीफ की वजह से और अपने इस पहलू में, दाएं बाएं की साइड में तकलीफ की वजह से फौत हो जाता है, मेरी उम्मत का वो इंसान भी शहीद होता है। आपने उनके वरसा को ये हौसला दिया, ये दिलासा दिया। शहीद होने का मतलब क्या है? एक तो वो हकीकी शहीद है जो मैदान जिहाद में जख्म सहता है, गर्दन कटवाता है, खून के फवारे फूटते हैं, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान निछावर कर देता है, जिसकी रूह को अल्लाह अपने अर्श के नीचे जो सब्ज रंग के परिंदे हैं उनकी चोंचों में डाल के उसे जन्नत के मेवे खाने के लिए आजाद कर देते हैं। शहीद का मतलब यह है कि वो हकीकी शहीद है, वो उसका असल प्रोटोकॉल है। और ये जो इन बीमारियों में फौत हो जाएं, अल्लाह इनको एजाजी तौर पे शहीद वाला मकाम व मर्तबा दे देते हैं। इनकी रूहों को भी ऐसे ही आजादियां मिलती होंगी, क्योंकि बीमारी की कैदों में रहे, तकलीफ की कैदों में रहे, सांस की तकलीफों में रहे और बीमारी की मशक्कतों में रहे। उसमें अगर इंसान ने सब्र किया, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके ऊपर कोई तकलीफ आ जाए अगर वो सब्र करे, फलाहु सब्रु, तो उसे सब्र का सवाब मिलेगा। और जो घबरा जाए, वावेले करे, शिकवे करे, रब की शिकायतें करे, तो उसकी किस्मत में शिकवे शिकायतें होंगी, सवाब नहीं मिलेगा। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अखलाकियात के साथ, आला ईमानियात के साथ जीने का अंदाज सीखो।